آج آپ باب الحوائج کے دروازے پر آئے ہوئے جو حاجتوں کو روا کرتا ہے، پوری کرتا ہے. اور اگر میں باب الحوائج کا ماننے والا اور اگر کوئی میرے دروازے پہ آ جائے، خود تو میں بولوں مولا میری حاجت پوری کر دے، اور مولا بولے میں نے بھی تو اپنے مومن کو تمہارے یہاں بھیجا تھا، تم نے کیا کیا؟ امام کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے نا، علی ابن یقطین جو امام کا خاص شخص تھا، جو حکومت کے اندر تھا، اور کہا تھا کہ جب ماننے والے آیا کریں تو ان کی مشکل کو کیا کرنا؟ حل کرنا. تو ایک دفعہ حج پہ جب گیا اور مدینہ مولا کی خدمت میں پہنچا تو مولا نے ملنے سے انکار کر دیا، صحیح طرح گفتگو نہیں کی. مولا کا اتنا قریبی شخص، کہا یا بنا رسول اللہ کیا ہو گیا، میرے سے غلطی ہو گئی. کہا فلانا شخص تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اسے خالی ہاتھ بھیج دیا. کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں، کیا کروں؟ کہا نہیں جب تک وہ معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، بڑا ہم اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں صبح شام لگے رہتے ہیں. جب تک مخلوق خدا راضی نہیں، اللہ بھی راضی نہیں ہونے والا. اللہ راضی، مخلوق ہوگی تو اللہ راضی ہوگا. کیا کریں؟ اور وہ کوفہ میں یا بصرہ میں یا مدینہ میں، تو امام نے اسے اجازت امامت سے وہاں بھجوایا. اس نے دروازہ دق الباب کیا. اس نے جیسی دروازہ کھولا تو علی ابن یقطین کو پایا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہہ رہا بس میں معذرت کے لیے آیا ہوں، معافی مانگنے. کہا کیسی بات کر رہے ہیں میں آپ کو؟ کہہ رہے نہیں، اپنے رخسار کو زمین پہ رکھا. کہا اس پہ پاؤں جب تک نہیں رکھو گے مولا راضی نہیں ہے. اور میں کتنا دل دکھاتا ہوں عزیزان. یہاں تو ایسی ایسی باتیں سننے میں آئی کہ مومن مومن کے اوپر کیس کر دیتا ہے، مومن مومن کا مال کھا رہا ہے، مومن مومن کا قرض واپس نہیں کر رہا ہے. عزیزان محترم کیسے مومن ہے ہم؟ سوالی آیا ہوا ہے اس کو تم خالی، ضروری نہیں ہے سوال پیسے کا ہو، مشورہ ہو سکتا ہے، ہیلپ ہو سکتی ہے. کیا پتا آپ کسی سے کہہ کے اس کی مشکل کو حل کر دیں. حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہا ہے موسیٰ کہ جب سائل تمہارے پاس آئے تو اس کو بہترین طریقے سے اس کے ساتھ برخورد کرو، ادب کرو، اس کو بزرگ کرو اپنے سامنے، اور اگر کچھ دے نہیں سکتے تو ادب اور نرمی کے ساتھ اسے لوٹاؤ، اور اگر تھوڑا بہت بھی ہے تو اکرام کرو. میں ذرا سا کوئی پھر مانگنے آ گئے، پھر ایسا ہو گیا. بعض اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے لگ رہا ہوتا ہے کچھ مانگے گا، میں راستہ بدل لیتا ہوں. کہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں عزیزان محترم، میں کوئی مارس میں نہیں رہتا یا پلوٹو میں، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں. یہی ہے ہمارا حال. جبکہ حاجت آنا آیا ہوا ہے، جب میں حاجتیں نہ روا کروں کہ مجھے دیا نہ ہو. یہی کہا گیا کہ دیکھو جب تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آئے تو یہ مت دیکھو کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ خدا نے تمہیں مستحق بنایا ہے کہ نہیں بنایا. مجھے دینا ہے وہ میں کچھ دے دوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ باب الحوائج کے دروازوں پر حاجتیں لے کر آنے والا دوسروں کی حاجتوں کو روا نہ کرے. عزیزان محترم یہ دوسری خصوصیت ہے. تیسری رازداری. مومن رازدار ہے. مگر میں کیا ہوں؟ ارے آپ کو پتا چلا وہ ان کا، اس کو پتا ہی نہیں ہے، میں نے بتا دی. پھر جہاں ملا اور ان کو پتا چلا وہ جو مسجد میں آتے تھے یہ ہو گیا. وہی نہیں پتا تو نہیں بتایا. آپ کو اگر کوئی چیز بتا دی ہے رازداری ہے، رازداری رکھیں. رازداری مہم ہے عزیزان محترم. جو دنیا کے رازوں کو اپنے سینوں میں رکھتا ہے، خدا عرش کے رازوں کو اس کے اوپر کھولتا ہے.